سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں، شیعہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا، تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام میں ایک بھیانک شکل میں واقعہ پیش آیا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے رسول جن کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ایک بہت ہی دردناک اور امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ یاد رہنے والا ایک واقعہ ہے۔ اس سے جو ہے فرقوں کا کوئی کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی نبی ہے اور دوسرے بھائیوں کے بھی ہے۔ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے جو ہے نا پیغمبر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات آئی تھیں، کیا وجہ تھی امام حسین پاک کو نکلنا پڑا؟ سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اسلام کی، کیونکہ جو یزید تھا وہ کہتا تھا ہاتھ پہ بیعت کرو، جبکہ امام حسین کہتے تھے کہ جان دے دیں گے اسلام پہ، پر اسلام سے ہٹیں گے نہیں۔ کیا اس دور حکومت کے معاملات ایسے کیا تھے کہ امام حسین نے اتنے سخت فیصلے لیے؟ کیونکہ حکومت نے کچھ ایسی پالیسیز بنا دی تھیں جو کہ اسلام سے جو ہے نا کافی زیادہ ڈفرینٹ تھی۔ ان میں سے کچھ ایسی تھی، وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا شراب جو حلال کرو، اس کے علاوہ زنا، ہر چیز وہ ایسی کر رہے تھے جو کہ الٹ تھی اسلام کے جو ہے نا۔ دیکھیں، اگر وہ چاہتے تو اس وقت کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کر کے اپنی کوئی کسی بھی علاقے کی گورنری لے کے وہ رہ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ دین کے خلاف جو ہے کام کر رہی ہے۔ جو دین ان کے نانا نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا، اس کو آگے ان کو بڑھانا تھا۔ اس مشن پہ ان کو چلنے کے لیے جو ہے وہ ایکشن لینا تھا۔ دین تو آلریڈی چل رہا تھا، نمازیں تو چل رہی تھیں، زکوٰۃ وغیرہ سے نظام تو چل رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا قدم لینا پڑا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بے شک وہ چل ضرور رہا تھا، لیکن وہ ایک شروعات تھی ختم ہونے کی طرف جانے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی دے دی تھی ہمارے نبی کو، تو اس کے خلاف تو جہاد کرنا تھا۔ یہ وہ حسین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود گھوڑا بن کرتے تھے۔ اس کا ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کتنے مشکلات اسلام کے لیے ہمارے لیے برداشت کی ہے۔ بھئی اس کے بدولت ہمارے تک جو ہے نا یہ دین اور اسلام آیا ہے، ہمارے تک آیا ہے کلمہ طیبہ، اس کے محنتوں کی وجہ سے ہمیں آیا ہے۔ تو بھئی ہمیں اس پہ شکریہ ادا کرنی چاہیے، اور یہ غم ہے بھئی اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ شہید نہیں ہوتے، اس نے یہ قربانی نہیں دی ہوتی، تو آج تک یہ زمین ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہوتا، یہ اسلامی جو ہے نا یہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کے بدولت پہ، اس کے خون کا جو ہے نا وہ ہے اس میں۔ دیکھیے ہر بندہ آج، اگر ہم ابھی کی بات کہیں، ابھی میں فوکس کر لیں، تو آج ہر بندہ اسلامک ایجوکیشن کو بھول چکا ہے۔ میں خود ہی بھول چکا ہوں۔ ہم نماز کئی دن میں ایک دفعہ بہت مشکل سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس زمین سوکھی ہو گئی، یہ زمین اس کو پھر جب سوکھ جائے نا، اس کے لیے پھر خون چاہیے ہوتا ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون دے کے ہمارے لیے یہ زمین سبز بنائی، اور اب ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے بڑھائے، اس کو جو ہے نا وہ سوکھی نہ ہونے دے۔ تو غم حسین منانے میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں غم حسین منانا چاہیے؟ جی، غم حسین تو منانا چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سبق ہمیں یہی دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ فرسٹ آف آل تو غم سے پہلے کہ ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے نا، فرسٹ آف آل ہم ان کی زندگی کو فالو کریں اپنی عملی زندگی میں۔ کوئی وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا جو ہے اس میں اس موقع پر صحیح نہیں ہے، اس کے اگینسٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ کی حدیث شیئر کرتے ہیں۔ پرسوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک اسپیچ سن رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا کے رو رہا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا مسئلہ، آپ کیوں اتنے رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے حضرت حسین کے خون کو دیکھا ہے یہاں پہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد، اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کہ جو یزید کا نام تھا وہ تو اس وقت فنا ہو گیا، اس کے بعد کربلا کے بعد، مگر امام حسین کا جو نام ہے یہ تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر امام حسین اس وقت جو یزید بیعت کر لیتے تو اسلام تو زندہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ ہر کربلا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ امام حسین نے بہت زیادہ جو ہے نا شہادتیں دی ہیں ان کے خاندان نے، اور اسلام کا نام روشن اسی وجہ سے ہوا۔ دیکھیں، جب کسی بھی ریاست کا سربراہ، اگر اسلامی ریاست کا سربراہ اگر دین سے ہٹ کر اعمال کرے، اپنے عمل کرے، تو اس کا اثر رعایا پہ ہی پڑے گا۔ بے شک اسلامی ریاست ضرور تھی، لیکن وہاں پر عمل ایسا کچھ نہیں تھا، نماز روزہ زکوٰۃ چل رہی ہوگی، لیکن باقی چیزوں میں جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھا، تو اس کے خلاف تو جہاد بنتا تھا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے پریشر میں آ کے وہاں کی عوام نے جو بیعت لی تھی،
اس کو بھی تو ان کو روکنا تھا. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ حسین کو مانتے ہیں لیکن حسین پاک کی نہیں مانتے، یعنی کہ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ان چیزوں کو تو عمل کرتا ہے لیکن جو اپنے اتنے بڑے اسلامک ہیروز ہیں جیسے حسین ہیں، ان لوگوں کو بالکل ہی نگلیکٹ کر جاتا ہے. اتنی بڑی ڈویژنز آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بن گئی ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے ڈویژن یہ سب کچھ جو ہو گئی ہے نا، یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرفہ نہ ہو. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں لیکن وہ جو ہیروز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم ڈائریکٹ ان کو مانتے. تو بھئی ہم کبھی ایک چھت تک جو ہے نا بغیر کسی سہارے کے نہیں چڑھ سکتے. تو اس کے لیے نا شجر نسب ایک جو سلسلہ آئی ہے نا، وہ اس سلسلہ اپنے اگر ہم حسین رضی اللہ عنہ کے غم کو مناتے تو غم کو منانے سے پہلے یہ کام ہے، آپ نے تو حسین کو پہچان لیا کہ ہے کون. اس نے پھر خون دے دیا. خون کیوں دیا اس نے؟ اتنی تکلف اس نے کیوں برداشت کی؟ اب ہمیں اس بات پہ فوکس کرنی چاہیے. آپ کرتے ہو، مناتے ہو، محرم بناتے ہو، اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اظہار جو ہے نا وہ غم کا اظہار کرتے ہو آپ نے، یہ صحیح ہے. انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی. ہمیں غم تو نہیں منانا چاہیے، صرف اور صرف ہمیں فرسٹ آف آل تو غم سے پہلے کہ ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے نا. ہم لوگ فوکس کرتے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے اتنا نہیں کرتے ہم لوگ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ہیروز کو پڑھے، ان کو سمجھیں، ان کے فلسفے سمجھے بغیر ہم لوگ اصل اسلامی حقیقی ان کا فلسفہ لے سکتے ہیں؟ عالم کا نا ایک رات کی صرف نیند، عابد کے جو ہے نا جو عام بندہ ہوتا ہے اس کے پوری رات کی عبادت سے جو ہے نا بڑھ کر ہے. یعنی ان کے پاس علم تھا. ہم لوگ جتنا بھی محنت کر لیں، جتنے بھی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر اس میں علم نہ ہو تو وہ عبادت جو ہے نا وہ اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیونکہ جو طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم نے اس طریقے پہ عمل کرو، اس طریقے کو فالو کر کے ہم نے جاننا ہے. جب کہیں نہ کہیں سے ثابت ہے یہ باتیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھ لیں کہ بھئی یہ کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا ہے. ہم نے کون سا فالو کرنا ہے؟ اپنے صرف ایک ہی کو فالو. ہم کبھی کبھار زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک یہاں سے لے لیتے، دوسری وہاں سے لے لیتے، تیسری وہاں سے لیتے. جو بھئی یہ ہوتا ہے مکسچر. شاست حسین پادشاہ حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سردار ندا درد دست سے یزید حقہ کے بنا الہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اس کا کیا مطلب؟ بالکل یہ حسین کے بغیر دین نہیں مکمل ہی نہیں ہوتا. اور حسین کو انہوں نے جنت کا بھی بادشاہ بنایا ہوگا. میں بھی سنی ہوں الحمدللہ، مجھے بھی اس چیز کا علم ہے. کوئی شان میں امام حسین پاک کے شعر پڑھنا چاہتے ہو آپ؟ شعر سن لیں آپ. نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا. اب ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محرم ہے، ان میں تھوڑا سا احترام کریں. کوئی شعر کچھ کہنا چاہتے؟ یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. مجھے سب سے زیادہ اچھا تب لگتا ہے جب سنی بھائی احترام کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے.